الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں انجینئر عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیشن پورٹل۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ مجھے مار دو جب تمہارے پاس موقع تھا۔ یہ ختم نہیں ہوا نویان۔ سلیمان شاہ کے بیٹے جلد یا دیر سے تم سے حساب ضرور لیں گے۔ آ نویان آ، ارطغرل نے تمہارا کیا حال کر دیا ہے؟ مت بھولو، تمہاری زندگی ابھی بھی میرے ہاتھ میں ہے۔ السلام علیکم ناظرین، اس قسط کے آغاز میں ابن العربی ایک ویران جگہ پر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ نماز کے بعد وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا رب، عالم اسلام کی صورتحال بہت خراب ہے۔ فتنے اور بغاوت نے تمام دلوں کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ ہم اپنا بھائی چارہ بھول چکے ہیں، ہم ظالموں کے دوست بن گئے ہیں۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما، ایمان کی روشنی سے ہمارے دلوں کو صاف کر دے۔ یا رب ہمارے اندر احساس پیدا کر دے، ظالموں اور دشمنوں کے خلاف ہمیں اتحاد عطا فرما اور اپنے نام کے صدقے ہمیں زندہ کر دے، آمین۔ دوسری طرف بیزانتین میں ایک غیر مسلم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ارطغرل اور اس کے ساتھی کھڑے ہوتے ہیں۔ ارطغرل درویش کا شکریہ ادا کرتا ہے اور پھر وہ اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر واپس قبیلے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ قبیلے میں جرگے کے فیصلے کے بعد سعادت الدین اور دوسرے لوگ جیل کی طرف جاتے ہیں تاکہ نویان کو وہاں سے نکال سکیں۔ اس دوران تیکن نویان کو مار رہا تھا، لیکن اتنے میں گندوگدو اندر داخل ہوتا ہے اور اسے روک لیتا ہے۔ سعادت الدین اسے کہتا ہے، تم مستقبل کے سردار ہو، کیا تمہیں ایسا کرنا اچھا لگتا ہے؟ تیکن کہتا ہے، سردار بننے کے لیے ان لوگوں کو تباہ کرنا پڑتا ہے جو آپ کے لوگوں کو مارنا چاہتے ہوں، انہیں ان کے مالک کے حوالے نہیں کیا جاتا۔ پھر گندوگدو کہتا ہے، جرگے میں فیصلہ ہو گیا ہے تیکن، اور اس فیصلے کو ماننے بغیر ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ یہ سن کر نویان ہنسنا شروع کر دیتا ہے اور تیکن باہر نکل جاتا ہے۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ مجھے مار دو جب تمہارے پاس موقع تھا۔ یہ ختم نہیں ہوا نویان۔ سلیمان شاہ کے بیٹے جلد یا دیر سے تم سے حساب ضرور لیں گے۔ اس کے بعد سعادت الدین اپنے سپاہیوں کو اندر بلاتا ہے جو نویان کے ہاتھ پاؤں کھولتے ہیں اور اسے پنجرے سے باہر لے جاتے ہیں۔ گندوگدو اپنے خیمے میں جاتا ہے اور غصے سے اپنی ٹوپی اور تلوار نیچے پھینک دیتا ہے۔ اتنے میں سنگر تیکن اس کے خیمے میں داخل ہوتا ہے۔ گندوگدو کہتا ہے، یہ ہم نے کیا کیا بھائی؟ ہم نے اس کافر کو اپنے ہاتھوں سے آزاد کر دیا۔ سنگر تیکن کہتا ہے، میں نویان کو مار دوں گا بھائی۔ جب ہم نویان کے بدلے میں اپنے 3 کمانڈر واپس لے لیں گے، اس کے بعد میں نویان کو ختم کر دوں گا۔ گندوگدو کہتا ہے، میں آپ کو اکیلا نہیں جانے دوں گا، میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ سنگر تیکن کہتا ہے، یہ راستہ ایسا ہے جس کا مجھے نہیں پتا کہ میں کب لوٹوں گا اور لوٹوں گا بھی یا نہیں۔ تم سپاہیوں کے کمانڈر ہو، اس لیے تمہارا قبیلے میں رہنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں گلے ملتے ہیں اور سنگر تیکن باہر نکل جاتا ہے۔ دوسری طرف سعادت الدین نویان کو لے کر چل پڑتا ہے۔ قبیلے کے لوگ ایک بار پھر مشتعل ہو جاتے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں کہ ہمیں انصاف چاہیے۔ اس دوران قبیلے کے سپاہی انہیں کنٹرول کرنے میں لگے ہوتے ہیں۔ دہلی دامیر بھی غصے سے نویان کو جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ چھوٹے بچے تورالی کو کہتا ہے، یہ قبیلہ اب تمہاری امانت ہے۔ پھر وہ اپنے آپ سے کہتا ہے، میں آ رہا ہوں آئکز، میں تمہاری طرف آ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے خیمے کی طرف چلا جاتا ہے، جبکہ سعادت الدین نویان کو لے کر قبیلے سے نکل جاتا ہے۔ دوسری طرف حلیمہ سلطان سلجان کے پاس جاتی ہے۔ سلجان اسے بتاتی ہے، مجھے لگتا ہے کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ حلیمہ اسے مبارکباد دیتی ہے اور اس کے گلے ملتی ہے۔ دوسری طرف گندوگدو حائمہ خاتون کے پاس جاتا ہے۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں، نویان چلا گیا، اب سے میرے بیٹے پہلے سے بھی زیادہ خطرے میں ہیں، ہمیں اس کا کوئی حل نکالنا ہوگا۔ سنگر کہاں ہے؟ میں اس سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ گندوگدو کہتا ہے، وہ چلا گیا ہے والدہ۔ حائمہ خاتون سمجھ جاتی ہیں اور کہتی ہیں، تم نے اسے کیسے جانے دیا؟ وہ منگولین فوج کے پیچھے جا کر نویان کو کیسے مار سکتا ہے؟ گندوگدو کہتا ہے، والدہ آپ جانتی ہیں نویان ہم میں سے کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ دوسری طرف بیزانتین سے واپسی پر ارطغرل راستے میں ایک پودا لگاتا ہے اور پھر وہ سب اس کے پاس بیٹھ کر دعا مانگتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کھڑے ہوتے ہیں۔ ارطغرل کائی قبیلے کا جھنڈا اٹھا کر کہتا ہے، ہم سورج کو اپنا جھنڈا اور آسمان کو اپنا خیمہ بنائیں گے۔ ہم اپنے گھوڑے ایک نہ ختم ہونے والے سفر کی طرف دوڑائیں گے۔ ہم تلواروں کو اپنی محبت سمجھیں گے اور پھولوں کو اپنی فوج سمجھیں گے، اور ہمارا جھنڈا انصاف کی علامت ہوگا۔ پھر ارطغرل جھنڈا زمین میں گاڑ دیتا ہے اور سب اللہ اکبر کے نعرے لگانے لگتے ہیں۔ اس کے بعد وہ دوبارہ گھوڑوں پر سوار ہو کر واپسی کے سفر پر روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف سعادت الدین نویان کو لے کر مہمان خانے میں پہنچ جاتا ہے۔ نویان گھوڑے سے اترتا ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں مہمان خانے کے اندر چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف دہلی دامیر اپنا گھوڑا لے کر قبیلے سے نکل آیا تھا تاکہ نویان کو مار سکے۔
اتنے میں سنگر تیکن بھی اس کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ دہلی دا امیر اسے دیکھ کر کہتا ہے مجھے معلوم ہونا چاہیے تھا کہ آپ نویان کو جانے نہیں دیں گے۔ سنگر تیکن کہتا ہے ان کے نشانات مہمان خانے کی طرف جا رہے ہیں، آپ پریشان مت ہوں، میں اس بے ایمان کو مار دوں گا، اب آپ واپس قبیلے میں چلے جاؤ۔ دہلی دا امیر کہتا ہے مجھے اپنے ساتھ آنے کی اجازت دے دو۔ سنگر تیکن کہتا ہے اس راستے پر کوئی واپسی نہیں ہے دہلی دا امیر۔ دہلی دا امیر کہتا ہے کیا میری بیٹی کے پاس جانے کا کوئی اور راستہ ہے؟ یہ سن کر سنگر تیکن اسے اپنے ساتھ آنے کی اجازت دے دیتا ہے۔ دوسری طرف ارطغرل اور اس کے ساتھی راستے میں ایک جگہ رک کر آرام کرتے ہیں۔ ترگت بہت پریشان بیٹھا ہوا تھا۔ ارطغرل کہتا ہے کیا پریشانی ہے تمہیں ترگت؟ ترگت کہتا ہے میں اس بات سے پریشان ہوں کہ آپ کو اس راستے پر جانے کو کس نے کہا تھا؟ آپ پہلے کی طرح اپنے راز مجھے نہیں بتاتے۔ ارطغرل کہتا ہے ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے ترگت بھائی، تھوڑا صبر کرو، ابھی میں یہاں سے آہلت جا رہا ہوں، آپ لوگ یہیں میرا انتظار کرنا۔ اس کے بعد وہ دونوں گلے ملتے ہیں۔ قبیلے میں حکیم ارطغرل عبد الرحمن کو کہتا ہے اب تم صحت مند ہو گئے ہو عبد الرحمن۔ عبد الرحمن کہتا ہے آپ کا بہت شکریہ، اللہ آپ پر رحمت نازل کرے، آپ نے میرا بہت خیال رکھا۔ دوسری طرف مہمان خانے میں سعادت الدین نویان کو کھانا کھلا رہا تھا۔ نویان بھوک کی وجہ سے تیز تیز کھانا کھا رہا تھا۔ سعادت الدین کہتا ہے کیا تم اس غصے اور جنگلی پن سے سلجوق ریاست کو توڑنا چاہتے ہو؟ نویان کہتا ہے اپنے بارے میں کیا خیال ہے، کب تک تم محل کی بیوی بنے رہو گے؟ سعادت الدین ہنستا ہے اور کہتا ہے تم پوری دنیا پر اپنا راج کرنا چاہتے ہو لیکن تم اصولوں سے بالکل واقف نہیں ہو۔ نویان کہتا ہے تمہیں اصول آتے ہیں تو کیا ہوا، تمہاری زمینیں، شہر اور پاک جگہیں ہمارے قبضے میں ہیں۔ سعادت الدین کہتا ہے تم لوگوں کی لاشیں ریت کے زروں کی طرح پھیلا دی جائیں گی۔ نویان کہتا ہے چھوڑو ان باتوں کو، مجھے بتاؤ کہ تم کیا چاہتے ہو۔ اتنے میں تانگوت ایک سپاہی کے ساتھ مہمان خانے میں پہنچتا ہے۔ سلجوق سپاہی انہیں دیکھ کر زمین پر تھوکتے ہیں، پھر وہ دونوں مہمان خانے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف ارطغرل آہلت پہنچ گیا تھا۔ وہاں پر 3 بزرگ بیٹھے تھے جو کھڑے ہو کر اسے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے مجھے ہر چیز مل گئی ہے جو میں چاہتا تھا۔ ایک بزرگ کہتا ہے رکو، تم ہمیں یہ نہ بتاؤ بیٹا۔ پھر وہ تینوں بزرگ باہر نکل جاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک بزرگ چھڑی کے سہارے چل کر اندر داخل ہوتا ہے اور ارطغرل کو بیٹھنے کا کہتا ہے۔ پھر وہ ارطغرل سے مخاطب ہو کر کہتا ہے خوش آمدید سلیمان شاہ کے بیٹے، اپنے پاک سفر کے بارے میں مجھے بتاؤ تاکہ میں وہ سن سکوں جو کئی سالوں سے میں تم جیسے بہادر انسان سے سننا چاہتا تھا۔ دوسری طرف مہمان خانے میں سعادت الدین نویان کو دیکھ کر کہتا ہے آ نویان آ، ارطغرل نے تمہارا کیا حال کر دیا ہے؟ مت بھولو، تمہاری زندگی ابھی بھی میرے ہاتھ میں ہے۔ اس کے بعد نویان کہتا ہے میں تمہارے سلطان کو تمہارے بارے میں بتا دوں گا۔ سعادت الدین اپنے سپاہیوں کو پیچھے ہٹنے کو کہتا ہے۔ پھر نویان کہتا ہے اب ہم اچھے طریقے سے کھانا کھائیں گے۔ پھر وہ بھی اپنی چمچ اس کی گردن سے ہٹا لیتا ہے۔ نویان کہتا ہے تو تم کیا چاہتے ہو؟ سعادت الدین آہستہ سے اسے کہتا ہے میں اناطولیہ کا نیا سلطان بننا چاہتا ہوں اور تم میری مدد کرو گے۔ وقت آنے پر میں تم سے اور اوگیڈے سے فوج طلب کروں گا۔ نویان ہنسنا شروع کر دیتا ہے اور کافی دیر ہنسنے کے بعد کہتا ہے تم سلطان بنو گے؟ اگر تم سلطان بن گئے تو ہم پر افسوس ہے اور یہ دنیا الٹی ہو جائے گی۔ سعادت الدین کہتا ہے اپنی سنجیدگی مت کھو نویان۔ پھر نویان کہتا ہے پریشان مت ہو سعادت الدین، اوگیڈے کی فوج تمہارے ساتھ ہوگی، ابھی میں کچھ آرام کروں گا، تم بھی اپنا ضروری کام کرو اور مجھے خبریں دیتے رہنا۔ پھر نویان اٹھ کر ساتھ والے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد تانگوت اور اس کا سپاہی سامنے آتے ہیں۔ سعادت الدین اسے آنے کا اشارہ کرتا ہے اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔